قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں اور الفتوں سے لبریز ہے، وہیں پر سیاسی اعتبار سے بھی فہم اور تدبر سے بھرپور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ سے ان فیصلوں کو اہمیت دی جن سے اسلام کی روشن تصویر واضح ہوئی، ہمیشہ ان اوامر کو ملحوظ رکھا جس سے اسلام کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے کس قدر مخلص اور کتنی فکر کرنے والے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے اور آپ کی دعوت سے کبار صحابہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عثمان بن عفان اور ان جیسے دیگر جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت کی وجہ سے اسلام میں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے اسلام میں اپنے گھر میں ایک مسجد بنا رکھی تھی جہاں آپ عبادت کرتے، اور آپ کی عبادت کا انہماک گریہ وزاری دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مطابقت رکھتی تھی، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ مقام صداقت کی جہاں انتہا ہوتی ہے، مقام نبوت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا عکس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے۔ خود فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے والد گرامی مجھے معبد خانے میں لے گئے اور مجھے وہاں چھوڑ کر آئے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو۔ میں ایک بت کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے اسے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ وہ کھانا نہیں دے سکا۔ میں نے کہا مجھے لباس چاہیے، لباس دو۔ اس نے لباس نہیں دیا۔ میں نے پتھر اٹھا کے اسے مارا، وہ اوندے منہ گر پڑا، جس سے میرے دل میں یہ بات واضح ہو گئی، روشن ہو گئی کہ یہ خدا کسی صورت نہیں ہو سکتے، جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے وہ مجھے تحفظ کیا دے سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن الدغنہ نے ایک بات کہی، وہی بات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی تھی۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو آپ علیہ السلام گھبراتے ہوئے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، آپ غریبوں کے ہم نوا ہیں، آپ بے سہاراؤں کا سہارا ہیں، آپ نے ہمیشہ دوسروں کا درد اور دوسروں کی تکلیف کو محسوس کیا ہے،
آپ اخلاق سے منور ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہی بات جب حضرت صدیق اکبر ہجرت فرما رہے تھے تو ابن دغنہ نے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کا درد رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً آپ جیسا انسان قوم کے لیے باعث فخر ہوا کرتا ہے، نہ آپ کو نکالا جانا چاہیے اور نہ ہی آپ ایسی قوم سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہلے صحابی بنے، جہاں پہلے وفادار بنے، جہاں پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنے، وہیں پر ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہجرت کرتے ہوئے بھی حضرت ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ تھے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہی کھڑے تھے، حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو لوگوں نے دیکھا دو نورانی چہرے ہیں۔ معلوم نہیں تھا اجنبی لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام کون ہیں اور ان کے صحابی امتی غلام کون ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرق کرنے کے لیے اپنی چادر اتاری اور نبی علیہ السلام پر سایہ کرنے لگے، کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، وہ آقا ہے، یہ غلام ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیشہ مشکل وقت میں امت کو سہارا دیا ہے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے یا سیاسی فیصلے ایسے ہیں جو امت کے لیے سرمایہ ہیں، جنہوں نے اسلام کو تحفظ بخشا، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے دین کی اصل صورت کو باقی رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں پر اگر غور کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کے وہ فیصلے آج امت کے لیے احسان عظیم سے کم نہیں۔ جس وقت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں تھے، بیماری کے ایام میں، آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا کی نعمتیں بھی دکھائیں اور اپنی ملاقات کا بھی بتایا، تو اللہ کے بندے نے اللہ سے ملاقات کو ترجیح دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ سنا تو سنا ان سنا ہوا، لیکن ابو بکر صدیق نے سنا تو رونے لگے۔ صحابہ پوچھنے لگے ابو بکر روتے کیوں ہو؟ نبی نے تو ایک بات کی ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے جس نے یہ معاملہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام کے اس جانثار صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ حضور علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کا وصال قریب آ چکا ہے، جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو امت آپس میں الجھ چکی تھی، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، انتشار سا پیدا ہو رہا تھا۔ لوگ حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت طرح طرح کی حالت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے جا رہے تھے، کبھی بے ہوش ہوتے، کبھی ہوش میں آتے تو مسلسل آنسو بہاتے تھے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی کہ یہ منافقوں نے بات مشہور کی ہے، نبی کا انتقال ہو گیا، نبی تو رب سے ملنے گئے ہیں،
ابھی واپس آ جائیں گے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے مختلف خیالات تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم پڑا، آپ مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر تھے، دوڑے ہوئے آئے، آ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جہاں نبی کا وصال ہوا تھا، اجازت لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے پردہ ہٹایا، بوسہ دیا، باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ رب آج بھی زندہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے الفاظ نے ہمیں دلاسا دیا، حوصلہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یقین دلایا کہ واقعی ان کا وصال مبارک ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے ہیں جو اس وقت امت کے لیے بڑے ضروری اور اہم تھے، اور وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب نبی کے بعد کس کو نبی کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ ادھر ثقیفہ بنی سعدہ میں کچھ انصار بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم کسے خلیفہ بنائیں، ادھر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ثقیفہ بنی سعدہ میں لے آئے اور فرمانے لگے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ خلافت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت صرف قریش میں ہوگی، قریش سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے میں ابو بکر کو خلیفہ مانتا ہوں، کیا تم بھی بیعت کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز کا تکفین کا مرحلہ آیا، تجہیز و تکفین مکمل ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے، کوئی کہیں کی رائے دیتا ہے، کوئی کہیں کی رائے دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے فرمانے لگے، میں نے آقا سے سنا تھا کہ نبی جہاں انتقال فرماتا ہے، جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے، وہی نبی کا مدفن ہوا کرتا ہے۔ سارے صحابہ نے جب یہ بات سنی تو سارے کے سارے ابو بکر صدیق کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے وہیں نبی علیہ السلام کی تدفین کی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تدفین کا مرحلہ مکمل کیا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، امت کو خلیفہ ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں۔ اب یہاں سے ابو بکر صدیق کے سیاسی فیصلوں کا سفر شروع ہوتا ہے، اب یہاں سے امت کی پریشانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف فتنہ ارتداد پیدا ہوتا ہے، لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے اب نبی نہیں رہا، لہذا اسلام بھی نہیں رہا، ہم اس دین کو تسلیم نہیں کرتے، منکر ہو رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے۔ ایک طرف ارتداد کا فتنہ سر اٹھاتا ہے تو دوسری طرف لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ ہے۔ حضرت اسامہ کی قیادت میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو شام روانہ کیا تھا، لیکن حضرت اسامہ مدینہ سے کچھ باہر نکل کر ٹھہر گئے کہ نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالات سازگار معلوم نہیں پڑتے۔ وہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ نبی کا وصال ہو گیا۔ تیسری طرف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جو مال پہلے نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے اب نہیں دیں گے۔ چوتھا مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے
قبیلوں کی صورت میں لوگ اپنا اپنا نبی بنانے لگے، اور ان سب میں جو بڑا تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ اب ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلا فیصلہ کرتے ہیں، اسامہ جس لشکر کو تمہاری قیادت میں نبی نے ملک شام روانہ کیا تھا تم اسے لے کر نکلو۔ حضرت اسامہ پریشان ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، ابوبکر حالات اجازت نہیں دیتے۔ ابھی ایک طرف منکرین زکوٰۃ ہیں، دوسری طرف لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، تیسری طرف نبوت کے دعوے دار سامنے آ رہے ہیں۔ اگر اسامہ کے لشکر کو بھیج دو گے تو سارے بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں ہیں، وہ جو سپاہی بن کے جا رہے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، دشمن کو موقع مل جائے گا مدینہ پہ حملہ کرنے کا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا ہے، جس لشکر کے کوچ کر جانے کا حکم میرے آقا نے دیا ہے، میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا، اگرچہ آسمان سے پرندے آئیں مجھے اچک لے جائیں، اگرچہ میں مدینہ میں اکیلا تنہا رہ جاؤں، میں نبی کے فیصلے کو نہیں بدلوں گا۔ لشکر اسامہ کو روانہ کیا، ادھر مرتدین کو خط لکھے کہ بھائی تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو، دین اور اسلام نبی کی حیات کے ساتھ مقید نہیں تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک یہ دین باقی رہنے کے لیے آیا تھا، لہذا تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا دین نہ چھوڑو۔ کچھ لوگ خطوط سے متاثر ہو کر کے دوبارہ اسلام کی طرف آئے، کچھ سر اٹھانے لگے، ان کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجا کہ خالد جاؤ، یہ جو مرتدین کے جمعیت جمع ہو رہی ہے، یہ جو مرتدین کے گروہ جمع ہو رہے ہیں، ان کی سرکوبی کرو تاکہ یہ اسلام کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ایک لشکر اسامہ روانہ کیا، دوسرا لشکر خالد روانہ کیا، تیسری طرف مسیلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار ہوا اور اس کے ساتھ 40,000 سے زیادہ لوگ 40,000 سے زیادہ لوگ یمامہ کی سرزمین پر جمع ہوئے۔ مسیلمہ کذاب یمامہ سے نکل کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کا قلع کما کیا جائے۔ ایسے حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ کی قیادت میں چند سو کا لشکر بھیجا۔ بلا کہاں چند سو اور کہاں 40,000 کا لشکر؟ حضرت اکرمہ کا لشکر شکست کھا گیا۔ حضرت شرجیل کی قیادت میں لشکر بھیجا، حضرت شرجیل کا لشکر بھی شکست کھا گیا، مدینہ خالی پڑا ہے، سپاہی کوئی نہیں ہے، دشمن حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، خالد اگر ارتداد کا فتنہ ختم ہو چکا ہے، ان کی سرکوبی کر چکے ہو تو وہیں سے یمامہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر کے یمامہ پہنچتے ہیں اور جو بچی کھچی فوج تھی مسلمانوں کی انہیں ساتھ ملایا۔ حضرت شرجیل اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما کا لشکر بھی ساتھ ملا کر کے جب اس مسیلمہ کذاب پر حملہ آور ہوئے تو وہ مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے، بھاگ گئے اور خود مسیلمہ کذاب ایک باغ میں جا چھپا جو قلعے میں بند تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک صحابی کی مدد سے قلعے کا دروازہ کھلوایا اور پھر مسیلمہ کذاب کے بچے کچھ سپاہیوں کو مار دیا، سر قلم کیا۔ اس وقت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے وحشی بن حرب نے دیکھا اسود اور مسیلمہ کذاب سامنے ہے اور موقع اچھا ہے، نیزہ اٹھایا، سیدھا مسیلمہ کذاب کو مارا، نیزہ اس کے سینے سے پار کر گیا، مسیلمہ کذاب گر گیا۔ اس وقت وحشی بن حرب کہنے لگے
آج میں نے حمزہ کے قتل کا کفارہ ادا کر دیا ہے، تب میں نے نبی کے چچا کو مارا تھا جب اسلام میں نہیں آیا تھا، نبی کا دل دکھا تھا۔ آج اگر نبی زندہ ہوتے میرے اس عمل سے خوش ہو جاتے کہ میں نے نبی کے دشمن کو مارا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد کو ختم کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی فوجوں کو بلایا۔ جب فوجیں واپس آئیں تو فرمانے لگے اب ابو بکر صدیق منکرین زکوٰۃ کے خلاف نکلے گا۔ یہ جو بڑے فتنے تھے، لشکر اسامہ کو روانہ کرنا، مرتدین کا مقابلہ کرنا اور نبوت کے دعوے دار کی سرکوبی کرنا، ان تینوں کا خاتمہ کرنے کے بعد فرمانے لگے اب جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اور ابو بکر کے دور خلافت میں زکوٰۃ سے منکر ہیں، میں ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ حضرت عمر آئے کہ یا خلیفۃ النبی ایسا کام نہ کیجئے، اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہیں، اسلام پر قائم ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر تم نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہو؟ جو شخص نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا ابو بکر ان سے لے گا، نہیں تو ان کے خلاف لڑے گا۔ تب صحابہ نے ابو بکر صدیق کے فیصلے کو سمجھا اور جانا کہ یہ اسلام کی اصل صورت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر تب ابو بکر خاموش ہو جاتے تو بعد میں اسلام کی صورت مسخ ہو جانی تھی۔ تب ابو بکر خاموش ہو جاتے تو اسلام اپنی بنیادوں پر قائم نہ رہتا۔ تب ابو بکر خاموش ہو جاتے تو یقیناً آج یہ اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا، یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں تاریخ میں دو بڑی شخصیات نے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ تاریخ اسلام میں دو بڑی شخصیات کے اسلام پر احسانات ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے کڑے حالات میں اسلام کی اصل صورت کی بقا کے لیے جد و جہد کی تھی، سارے مخالف تھے، ایک ابو بکر کھڑے تھے لیکن اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے تھے اور سب کو قائل کیا تھا۔ ابو بکر صدیق کا وہ فیصلہ امت کے لیے احسان عظیم ہے۔ اور دوسری شخصیت امام احمد بن حنبل ہیں کہ جب خلیفہ معتصم باللہ نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، صفت نہیں، مسئلہ خلق قرآن پیدا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء دامن بچا کے نکل رہے تھے، پوری دنیا خاموش تھی، ایک احمد بن حنبل تھا جو ڈٹ گیا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ باقی ہے اسی طرح اللہ کی صفت بھی باقی ہے۔ وہ احمد بن حنبل کا امت پر احسان ہے کہ تب اگر احمد بن حنبل بھی چپ کر جاتا تو قرآن کو مخلوق بنا کر کے فانی قرار دے دیا جاتا، جب قرآن کو فانی مان لیا جاتا تو دین کی صورت باقی نہ رہ پاتی۔ تو ابو بکر صدیق امت مسلمہ کے بڑے محسن ہیں، بڑے احسان کیے ہیں اور ان کے ابتدائے خلافت میں بڑے سیاسی فیصلے اس امت پر احسان عظیم ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کروں گا۔ جب دیکھا نا کہ ابو بکر صدیق اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں اور لشکر تیار کر لیا ہے تو سب نے سر جھکا لیا، آمنا و صدقنا، یہ مسئلہ بھی حل کیا۔ ادھر مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے چار بڑے فیصلے، مرتدین کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ جب یہ سارے مسائل حل ہوئے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے بڑے بڑے قراء شہید ہو گئے ہیں، قرآن کریم کے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، تو یہ خطرہ لاحق ہوا
کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کریم ختم ہو جائے، قرآن کریم ضائع ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ سے مشورہ کیا، میں چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا ہے اور مختلف درختوں کی چھالوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا ہے، اسے ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا جائے۔ تو صحابہ نے اس میں بڑا پس و پیش کیا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا ہم کیسے کریں۔ ابو بکر نے فرمایا اگر ہم نے بھی نہ کیا تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر صحابہ کی کمیٹی بنائی، کمیٹی بنانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جس جس کے پاس قرآن کا جو جو حصہ ہے وہ لے آئے، اور زید بن ثابت جو قاری قرآن تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قرآن سیکھا تھا، اگر چاہتے تو وہ اکیلے بھی جمع کر سکتے تھے۔ جیسے آج ہم کسی حافظ کو بٹھا دیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بچیاں جو حفظ کرتی ہیں، جب حفظ مکمل ہوتا ہے، گردان مکمل ہوتی ہے، تو ہم انہیں 24 گھنٹے میں پورا قرآن سنانے کو کہتے ہیں۔ وہ صبح قرآن شروع کرتی ہیں اور رات گئے قرآن مکمل سناتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہو جائے وہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن سنا سکتا ہے، اور وہ تو نبی کے شاگرد تھے۔ حضرت زید بن ثابت قرآن پورا یاد تھا، لیکن پھر بھی فرمایا ہر ایک سے وصول کرو اور 2 گواہوں کی صورت میں وصول کرو۔ ایک آدمی آئے کہ میرے پاس قرآن کا یہ حصہ ہے، یہ واقعی قرآن ہے؟ یہ حضرت زید بن ثابت کو پتہ تھا قرآن ہے، لیکن 2 گواہ لے کر آؤ کہ کیا یہ جو تمہارے پاس ہے یہ قرآن ہے؟ وہ 2 گواہ لاتا کہ حضور پر یہ وحی اتری تھی، اس وقت اس نے یہ لکھا تھا۔ یوں ایک ایک سے جمع کرنے کے بعد قرآن کو اسی ترتیب سے جمع کیا جو ترتیب نبی نے دی تھی۔ تو آج جو قرآن ہمارے پاس مصحف کی صورت میں ہے نا، یہ وہی ہے جو نبی نے صحابہ کو دیا تھا اور جیسے دیا تھا، صرف فرق یہ ہے کہ تب مصحف کی صورت میں نہیں تھا، ٹکڑوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو ابوبکر صدیق نے وہ جمع کروایا اور یہ امت پر احسان عظیم کیا کہ ابوبکر صدیق اگر قرآن جمع نہ کرواتے تو شاید آج ہم اس نعمت عظیمہ سے محروم ہوتے۔ بلکہ صرف قرآن سے ہی نہیں، دین کی ساری بنیاد اسی قرآن پر کھڑی ہے، تو دین کی عمارت ہی منہدم ہوتی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کروا کے وہ مصحف اپنے پاس رکھ لیا تاکہ کل کل کسی اور جنگ میں کوئی حافظ شہید ہو تو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس وہ کلام نہیں جو نبی پر اترا تھا، ہمارے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے۔ پھر ابوبکر صدیق کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹی اور حضور کی زوجہ ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس آیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو قرات میں اختلاف ہوا۔ قرات میں جیسے بولیاں ہوتی ہیں نا، ہمارے یہاں پنجاب کے، بلکہ پنجابی بھی کئی لب و لہجے میں بولی جاتی ہے، لاہوریوں کا لہجہ اور ہے، فیصل آبادیوں کا اور ہے، گجراتیوں کا اور ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کی قرات میں لہجے میں فرق ہوا۔ جب تمام عرب کے قبائل اسلام میں آئے تو ہر قبیلے کا لہجہ اپنا تھا، وہ اپنے لہجے میں قرآن پڑھنے لگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ابوبکر صدیق نے مصحف تیار کیا تھا اس کی 7 کاپیاں کروائیں اور مختلف دارالحکومتوں میں بھیجا اور فرمایا کہ اسی قریشی لہجے میں قرآن پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور لہجے میں نہیں پڑھا جائے گا، اور لکھا بھی قریشی رسم الخط میں جائے گا، کسی اور رسم الخط میں بھی نہیں لکھا جائے گا۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ تب سے آج تک قرآن ویسا ہی لکھا ہوا ہے جیسا لکھوایا تھا۔ ہاں اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا اجمی لوگوں کے لیے حجاج بن یوسف نے، کہ اس نے اس پر زبر زیر لگوائی، نقطے لگوائے تاکہ اجمی لوگ جو اسلام میں آ رہے ہیں انہیں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے پہلا قدم اٹھانے والے محسن اسلام ابوبکر صدیق ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد
جس طرح فتنوں نے سر اٹھایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استقامت کے ساتھ فیصلے کیے، وہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو یقیناً امت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہوتی۔ ابو بکر نہ ہوتے تو ایسے مسائل میں گرے ہوئے لوگوں کو بچانا مشکل ہو جاتا۔ تو ابو بکر صدیق کے یہ فیصلے تھے، وگرنہ آپ کی خلافت کا جو دورانیہ 2.5 سال ہے اس میں مزید اگر ہم دیکھتے جائیں تو ابو بکر نے امت کے لیے کیا کچھ نیا دیا ہے اور امت کے لیے کیا کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں، یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں، ابو بکر صدیق کا ایک اور بہترین فیصلہ جو تھا وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب۔ لیڈر اور قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں میں لیڈر کو پہچانتا ہے، جو اپنے کارکنوں میں اس شخص کو پہچانتا ہے جو قیادت کا حقدار ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی کو بلایا اور لکھوانے لگے، لکھو میرے بعد منصب خلافت پر پھر بے ہوش ہو۔ تو حضرت عثمان غنی نے لکھا عمر بن خطاب ہوگا۔ جب ہوش آیا پوچھا کیا لکھا ہے تو پڑھ کے سنایا میرے بعد منصب خلافت پر فائز عمر بن خطاب ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق خوش ہو گئے، فرمانے لگے تم نے میرے دل کی بات لکھی ہے، اور پھر لوگوں کو جمع کر کے بلایا اور بتایا عمر میرا نائب ہے، میرے بعد منصب خلافت پہ عمر بیٹھے گا۔ بعضوں نے آ کے کہا بھی کہ عمر تو بڑے سخت مزاج ہیں، فرمانے لگے وہ تمہیں سخت مزاج لگتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں جتنا اس کے دل میں اسلام ہے اتنا کسی اور میں نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اپنا نائب بنایا۔ پھر حضرت عمر کی 12 سال کی حکومت اور 6 سال کی حکومت، یہ 6 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا، یہ سارا ابوبکر کے مرہون منت ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سیاسی فیصلے امت پر احسان عظیم ہیں۔ ہمیں اپنی ان محسنین شخصیات سے تعارف اور آگاہی ہونی چاہیے۔ دشمن طرح طرح کی باتیں کریں گے، دشمنان اسلام تب بھی ان کے خلاف میدان میں تھے اور آج بھی ہیں۔ اہل اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح وہاں انہوں نے انتشار سے بچ کر اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے ایک قوت بن کے دکھایا تھا، آج بھی اسی طرح اتفاق اتحاد کے ساتھ رہیں اور دشمنان اسلام کی چالوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔